1562 میں اکبر بادشاہ جو کہ مسلمان تھا، اس نے جودہ سے شادی کر لی۔ جودہ ایک ہندو عورت تھی، اور یہی ٹرینڈ پھر بعد میں ہندوستان میں چھایا رہا کہ جی مسلمان مرد جو ہیں ہندو عورتوں سے شادیاں کر سکتے ہیں۔ اب ایک ریسنٹ واقعہ ہوا ہے جس کے اندر مدھیہ پردیش کے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جناب ہندو مسلم میرج انویلڈ ہے، کیونکہ یہ مسلم پرسنل لاء میں الاؤ نہیں ہے کہ مسلمان مرد ہندو عورت سے شادی کریں۔ اور اس کی وجہ بنی کہ ایک ہندو عورت سے ایک مسلمان لڑکا شادی کر رہا تھا، تو انہوں نے وہاں پہ کافی اس لڑکی کے گھر والوں نے جب کیس دائر کیا کہ ہماری برادری یہ برداشت نہیں کرے گی، تو تب مدھیہ پردیش کی ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا ہے کہ جناب اگر کیونکہ انڈیا کے اندر شادیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی ایک ایکٹ کے تحت، اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے مدھیہ پردیش کی ہائی کورٹ نے کہ یہ مسلم پرسنل لاء کے تحت یہ اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ سیف علی خان صاحب جو کہ مسلمان ہیں، انہوں نے کرینہ کپور سے شادی کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں تصویر کے اندر کیسے بھگوان کی پوجا کر رہے ہیں صاحب، کیونکہ ان لوگوں کو اپنے کیریئر کی بھی فکر ہے۔ یہ ہو گیا، شاہ رخ ہو گیا، ان سب کو یہی ٹینشن ہے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو شاید انڈیا میں ہم پاپولر نہیں رہیں گے، لوگ ہمیں یہاں پہ سٹار نہیں بنے رہنے دیں گے۔ ابھی ریسنٹ شادی ہوئی ہے جناب یہ سوناکشی سینہ کی ظہیر عباس کے ساتھ، یہ بھی ایک مسلمان ہے، لیکن یہ ایک ہندو عورت سے شادی کر رہے ہیں جو کہ اسلام میں اس کی کہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف انڈیا کے اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت شادی کرتے ہیں، اور اب یہ انڈیا میں ویسے تو یہ چیز کو پروموٹ کر رہا تھا مودی کہ جناب یہ شادیاں ہوں، لیکن اب یہ مدھیہ پردیش کی ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے، اور یہ اب امید ہے کہ یہ آگے چل کے چیز کو اور روکا جائے گا، کیونکہ دیکھیں ہمارے مذہب میں اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی بت پرست عورت کے ساتھ شادی کریں، لیکن ان کو خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں اور یہ شادی کر رہے ہیں۔ اسلام کا پیغام واضح ہے، کیونکہ اگر آپ اسلام کے تحت چلیں گے تو آپ دونوں چیزیں نہیں لے کے چل سکتے کہ بت کی بھی پوجا کر رہے ہیں اور اللہ کو بھی مان رہے ہیں، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ساتھ چل سکتی۔ پھر جو اولاد پیدا ہوگی اس کے اندر کس کا خمیر ہوگا، وہ کس کو فالو کرے گی؟ اور اس کی سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ قرآن پاک میں واضح کہا گیا ہے کہ مومنوں، جب بھی مومن عورتیں تمہارے پاس وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس مت بھیجو، کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز ہیں، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو واپس دے دو، اور تم پہ کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کے ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی کفار کو واپس بھیج دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے ان پہ خرچ کیا ہے وہ تم سے طلب کر لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ ساری ٹرانسلیشن جناب سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 کی ہے۔ تو یہ اس میں صاف کہا گیا کہ کافر عورت سے مسلمان مرد شادی نہیں کر سکتا۔ تو جناب امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو قائم و دائم رکھے۔ تھینک یو۔